إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد حضرات، آپ امام مہدی کے بارے میں سماعت کر رہے تھے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ظہور کرے گا، ان کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں، کچھ انشاءاللہ آج سماعت کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی کچھ گفتگو اگر اللہ نے موقع دیا، ٹائم رہا تو انشاءاللہ کریں گے، ورنہ آئندہ جمعے۔ آج جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، یعنی اشارہ مہدی کی طرف ہے۔ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا، لوگوں کو دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، بے شمار، بغیر شمار کیے دے دے گا، جو بھی حاجت مند ہوگا دے دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے، امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون فی آخر امتی، کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے اور شمار کیے مال کو چلو بھر بھر کے تقسیم کرے گا، ہاتھ بھر بھر کے اس طرح۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے، کم سے کم مدت، تو 7 برس رہیں گے، ورنہ 9 برس رہیں گے، 7 اور 9۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوئی ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنا سارا میوہ اگا دے گی، کچھ بھی ذخیرہ کر کے چھپا کے نہیں رکھے گی، سب نکالتی جائے گی۔ اس دن مال کا ڈھیر لگا ہوگا۔ ایک شخص آئے گا امام مہدی کے پاس اور کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ دو، تو وہ کہیں گے لے لو، جو مرضی ہے لے لو، خزانے میں سے جو مرضی ہے لے لو۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ مال ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کس قدر ظلم و ستم اور زیادتیاں اور ناجائز، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے، لیکن ان کے دور میں دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی، ہر طرف امن و امان پھیل جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین، کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا، باریک لمبی ناک والا، اور زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ جس قدر ظلم و ستم ہوا،
اسی طرح پھر زمین پر عدل و انصاف بھی وہ قائم کر دے گا، اور 7 سال ان کی حکومت ہوگی۔ صحیح ابو داؤد اور شرح سنہ للبغوی اور امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے، امام ذہبی نے بھی اسی صحیح قرار دیا ہے۔ چند ضروری وضاحتیں امام مہدی سے متعلق۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے امام مہدی جو کتاب و سنت کے مطابق جن کی علامتیں آئی ہیں وہ بھی بیان کی تھیں، اور اس مہدی کا بھی ذکر کیا تھا جو شیعہ حضرات ذکر کرتے ہیں، وہ تو زمین پر ظلم کرے گا ان کی کتابوں کے مطابق۔ یہ سب یعنی ظنی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، ایسا ہوگا نہیں، لیکن جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس مہدی جو ان کا مہدی ہے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ ظلم پر مبنی ہیں۔ مسجدوں کو بے آباد کرے گا، ڈھا دے گا، حرم مسجد نبوی پہ جائے گا، قبروں کو اکھاڑے گا، اور بھی بہت سارے ظلم ستم کرے گا۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا تھا ان کی نشانی کے مطابق ظلم اور زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو کتاب و سنت میں مہدی کا ذکر آیا ہے اس کے دور میں امن و امان ہوگا، انصاف ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ تو آئیے کچھ اور ضروری باتیں۔ امام مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، جس روایت میں ہے کہ امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا، خراسان کی طرف سے، ایران کا جو شہر ہے یا اسی کے قریب افغانستان وغیرہ، تو وہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس سے لوگوں کے اندر اشکال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مہدی کی نفی ہوتی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مریم، کہ مہدی تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے۔ اسی روایت کے سند میں محمد بن خالد جندی صنعانی راوی ہے، جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ شعیب ارناؤوط نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ کہ اس کو مان لیں تو اس کا مطلب کہ مہدی کا وجود ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہوں گے اور کوئی مہدی نہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے کہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں نے جو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، لیکن کوئی نشانی جو نشانی کتاب و سنت کے اندر، حدیثوں کے اندر آئی ہے مہدی کی، وہ لے کر نہیں آ سکا آج تک۔ جھوٹے مہدی تھے، وہ دغاباز تھے، فریبی تھے، مکار تھے۔ اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا یاد رکھیے ان سے پہلے یعنی تو وہ جھوٹا ہوگا، اور دنیا و آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ مزید یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی جو علامات اور صفات بتائی ہیں انہیں یاد کریں۔ آپ کے سامنے پچھلے جمعے بھی بیان کی گئی تھی اور آج بھی بیان کی گئی ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ذہن نشین اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ جھوٹے مہدیوں سے بچ سکیں۔ بھائیو، مہدی کے ظہور کے بعد جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہوگا، جو ایک نبی دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور خاص طور پہ اس دور میں پھر ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، اور اس سے ہوشیار رہیے بھائیوں، وہ ہے قادیانی کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ۔ یہ اپنے آپ کو
کبھی مہدی کہلایا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کہلایا، کبھی ذلی نبی بنا، کبھی کیا کیا بن کر آخر کار عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کا دعویٰ کر دیا۔ جھوٹا نبی تھا، جھوٹا کذاب۔ اس سے ہوشیار رہیے بہت زیادہ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر، اور یہ اتنے تیز ہیں، اتنے تیز ہیں، اتنے شاطر ہیں یہ لوگ۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے اور اس کا پارلیمنٹ کتنا زبردست پارلیمنٹ ہے، کتنے لوگ ہیں، سب کو گمراہ کر دیا تھا پچھلے دنوں، اور سب اس بات پہ تیار ہو گئے تھے کہ حلف نامے سے، جو قادیانی سے متعلق حلف ہے، حلف سے بہت ڈرتے ہیں وہ، اس کو ہٹا دیا جائے، اور تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ جزائے خیر دے، لوگوں نے، علماء نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، حلف لیا جائے گا ان سے۔ تب جا کر سبوں کی آنکھیں کھلی پھر، اور وہ چیز رکھ دی گئی کہ نہیں مٹایا جائے گا۔ راجہ ظفر الحق انہوں نے بھی قرار کیا کہ یہ جان بوجھ کر ہوا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی۔ اتنے شاطر ہیں، پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ بھائیو، آج اسکولوں کے اندر، یہ مسلمانوں کے نام سے اسکولوں کے اندر، ابھی کل کی رپورٹ وصال اردو کر کے ایک چینل ہے، اس نے بتایا کہ ناروال کے اندر تقریباً 28 اسکول این جی اوز کے ذریعے ان کے حوالے کر دی گئی، مسلمان اسکول، مسلمانوں کے، ان کے حوالے کر دی، اور وہ قادیانی لوگ بچوں کو اسلامیات پڑھائیں گے، کیا پڑھائیں گے، کفر پڑھائیں گے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فوج میں، پولیس میں، بڑے بڑے عہدوں پہ یہ لوگ جاتے ہیں، جھوٹ بول کر، ظاہر نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائیو، یہ فتنہ، اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت پہلے اس میں تقریر کی تھی کسی اور جگہ پر، مسجد ابوبکر میں، لیکن یہاں بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اس کا جو انجام ہے وہ آج تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ آپ کو جو لوگ تھوڑے علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے مجاہدین کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا پیچھا کیا، اس کا تعاقب کیا، اس کو جھوٹا قرار دیا، اس کو مناظروں کی چیلنج کی۔ ان میں بہت بڑا نام آتا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ۔ امرسر کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت اللہ نے علم دیا تھا، عربی میں تفسیر لکھی۔ مولانا محمود الحسن جب یہ فوت ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں بیک وقت، اور یہ اس وقت ہندوستان میں ابوالکلام آزاد بھی زندہ تھے، اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں پر خبر آئی تھی کہ فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص تھا اس دنیا میں جو یہودیوں، عیسائیوں، آریہ سماج، دنیا کے جتنے بھی باطل مذہب ہیں، ان سب سے بیک وقت اگر مقابلہ کر سکتا تھا، مناظرہ کر سکتا تھا، تو وہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، ربوہ تک گئے، وہاں مناظرے کرتے تھے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر بڑے پیار سے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، تان و تشنیع نہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تم نے یہ لکھا ہے، تمہاری کتاب کے اندر یہ ہے، تم نے ایسا کہا ہے، اور پھر تم دوسری جگہ یہ لکھتے ہو، اس کو لاجواب کرتے تھے۔ آخر کار ان کا پیچھا پورے ہندوستان میں، اس وقت پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پورے ہندوستان میں ہر جگہ یہ جاتے تھے اس کے پیچھے۔ آخر کار وہ تنگ آ کر اس نے ایک اشتہار نکالا، اے اللہ، میں تیرا بندہ جو تیرا نبی ہوں، اس ثناء اللہ امرسری سے بہت زیادہ تنگ آیا ہوں، یہ مجھے چور اور ڈاکو سے برا سمجھتا ہے، اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ہم میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں اس کو موت دے دے، جو جھوٹا ہے اس کو پہلے مار دے۔ مختصر بھائیو، ثناء اللہ امرسری بڑے عمر کے تھے، بزرگ تھے، اور یہ ان سے کم عمر کا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں میں
لاہور میں بہت بری حالت میں باتھ روم کے اندر، اس سے پہلے اس کو قے آ رہی تھی گندگی کی، اس حالت میں یہ شخص مرا اور ثناء اللہ امر سری زندہ رہے۔ پاکستان تقسیم ہوا، اس کے بعد سرگودا میں آ کر وہاں میں مسجد میں گیا، وہاں سرگودا میں مسجد ہے، وہاں یہ مسجد میں رہے اور وہاں پر یعنی دین کا کام کیا، اس کے بعد فوت ہوئے، اور وہ جھوٹا تھا، پہلے مر گیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ ہر جگہ کہتا، اس کے لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کریں گے کہ اچھے خاصا پڑھا لکھا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک بات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، یا ابھی تک بس سو رہے ہو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی۔ اس پہ پکے رہو، یہ قرآن کی آیت ہے، بڑے متشابہات پیش کرتا ہے، الٹی سیدھی دلائل دے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرے، اس آیت کو یاد رکھو، سورہ احزاب کی آیت ہے، اور نبی کی حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو اپنی نبوت چلا سکے۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کا فتنہ، کیونکہ ان کے پیچھے سارے کفر کی دنیا ان کو ایڈ دیتی ہے۔ اس کا سینٹر اس وقت جانتے کہاں؟ برطانیہ میں، اور وہاں سے ان کی ٹی وی چینل پوری دنیا میں زہر پھیلا رہا ہے۔ بھائیو، تو آپ بھی اپنے دین کی طرف لوٹو نا، محنت کرو نا، دوسرے لوگ سب محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے دین سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ترجمے سے نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے۔ پڑھیے، تھوڑا سا ٹائم لگائیے، ورنہ پھر آئے گا نا وہ گمراہ کر دے گا، کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا۔ جب علم نہیں ہوگا تو ہم ہتھیار پھینک دیں گے، اس کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، یہ نازل ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر آیا کہ یہ قیامت سے پہلے یہ نشانی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ بہت پہلے پیدا ہوئے، تو کیسے نشانی بن گئے؟ دوبارہ آئیں گے تبھی تو نشانی بنیں گے۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے آیت، سورۃ نساء کی آیت ہے 157 159، سورۃ نساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ سنیے۔ عیسائی یوں کہنے لگے، کہنے کے باعث کہ ہم اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کر دیا۔ وہ کہنا، انہوں نے کہا قتل المسیح ابن مریم، صلیب دینے کی کوشش کی، لیکن حالانکہ نہ تو وہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، یعنی سولی نہیں دے سکے، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی، یعنی ایک اور کو صورت بنا گئی تھی، کسی اور کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی تھی۔
شبہ لہم، یقین جانو کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ اختلاف یہ عیسائی کر رہے ہیں لیکن وہ خود شک میں ہیں۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے قتل کیا تھا، سولی دی تھی، کہ وہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ خود شک میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں اس کا کوئی یقینی علم نہیں، بلکہ بجز تخمینی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اندازہ البتہ اتنا یقین ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اس بات کا یقین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ان کو اتنا ان کے بڑے علماء کو پتہ ہے کہ قتل نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بل رفعہ، یہ انہوں نے صلیب جو بنائی ہے یہی نا دھوکہ دینے کے لیے، ان کو صلیب دی گئی تھی اور ہاتھ ایسے رکھے تھے اور وہ پھر فوت ہو گئے۔ وہ کوئی اور تھا، شبہ لہم، ان کی شکل کا جو غدار تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی اور اس کو اس پہ چڑھا دیا گیا۔ اس نے خبر دی تھی بادشاہ کو، جا کر آئے اس کو بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اور آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، ان کی جہالت دیکھیے، یہ صلیب بنا کر آج اس کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، پیار نشانی بناتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں ہر جگہ۔ ارے بھائی، اگر یہ صلیب کچھ کرتا ہوتا جو آج تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے ذریعے مدد مانگتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیتا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا نہیں، تمہارے یقین، تمہارے علم کے مطابق تم سمجھتے کہ اس کو پھانسی دے دی، صلیب لگا دیا گیا، تو پھر یہ صلیب بچا لیتا نا۔ صلیب بچا نہیں سکا تو وہ تم کو کیا بچائے گا؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ نساء۔ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے؟ ان کی موت سے پہلے، ابھی بھی موت سے پہلے ہے لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بہت زیادہ تعداد میں ہیں وہ عیسائی، لیکن اس کا مطلب یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتریں گے دنیا میں زندہ، اللہ ان کو اتارے گا، اور جب ان کے بارے میں ان عیسائیوں کو پتہ چلے گا یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس آیت سے متعلق جو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، وہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری نشانی قرآن پاک میں ایک ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سنیں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہر اہل کتاب سیدنا عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عوفی نے بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً اسی طرح کی روایت کی ہے۔ ابو مالک نے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا۔ انشاءاللہ اور باتیں جو ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نشانی ہے، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ جانتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اب قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ آ گیا تھا، یہ قادیانی، یہ الٹی بات کرتے ہیں۔ ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے، جاگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر پڑھنے، قرآن و سنت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، اس قسم کے ہر فتنے سے ہم سب کو بچا کے رکھ۔ اے رب العالمین، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور ارفع درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.